اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم اپنی 8ویں دعا جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8۔ اس دعا میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس دعا کے ہم پہلے 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دوسرا ہوگا انک انت الوہاب۔ اور جو اب پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے حصے کے ہم 2 حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور دوسرا ہوگا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اس کے بعد ہم پھر دوسرے حصے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے حصے کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ربنا بہت دفعہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ ربنا از ایکل ٹو یا ربنا، اور یا ربنا از ایکل ٹو ادعو ربنا، اور ادعو فعل بفاعل، ربنا مضاف الیہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جواب الندا یا مقصود بالندا ہے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ لا ناہیہ، تزغ فعل مضارع مجزوم، زا یا اور غین حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے جی۔ از یغا یز یہو، ڈکشنری میں دیکھتے ہیں خان صاحب نے کس طرح سے اس کو ذکر کیا ہے جی۔ از یاغن مصدر لکھ رہے ہیں خان صاحب، اور تبدیلی کے بعد بتا رہے ہیں کہ ازاغ یزیغ ازاغتن، معنی لکھ رہے ہیں ٹیڑھا کرنا، بہکانا، اور سورہ صف کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ تزیغو تھا جی، ازاغ یزیغ سے تزیغو فعل مضارع مرفوع، لا ناہیہ جب لگا شروع میں تو یہ بن گیا جی تزیغ، یا اور غین دونوں ساکن ہو گئے تو یا ڈراپ ہو گئی اور لفظ بچا تزغ۔ تو لا تزغ فعل مضارع مجزوم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا۔ قلوبنا مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا جی لا تزغ فعل کے لیے، اور جو نا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ بعدہ ظرف ہے اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، اور بعدہ کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے از، اور ہم جانتے ہیں کہ از خود ایک ظرف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر از جو ہے یہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور اس چاہے ظرف کے طور پر آئے چاہے مضاف الیہ کے طور پر آئے، اس کا بھی ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، اور وہ مضاف الیہ ایک جملہ ہوتا ہے، لہٰذا جو آگے جملہ آپ کو مل رہا ہے ہدیتنا، یہ ہدا یہدی باب ضرب یضرب ہا دال یا حروف مادہ سے فعل ہے۔ ہدیتا تا ضمیر مرفوع متصل واحد مذکر حاضر کی ہے اور یہ فاعل ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے۔ تو ہدیتنا فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا جی از مضاف کے لیے، جو کہ خود مضاف الیہ بن رہا ہے بعدہ کا، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا بعدہ ظرف کا، اور ظرف جو ہے بعدہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا لا تزغ فعل کے۔ یوں لا تزغ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الندا یا مقصود بالندا بن جائے گا۔ تو یوں پہلے سے گرامیٹیکلی انالائز ہو جاتا ہے۔ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں اب کلمہ کی اقسام جو ہیں اسم فعل اور حرف پر بات نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلرز کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ کلرز کے ذریعے جب اسم فعل اور حرف کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں رہتا کہ میں اب ہر لفظ کے بارے میں اس کا اسم ہونا، فعل ہونا یا حرف ہونا بتاؤں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اس میں واو عاطفہ ہو گیا، ہب یہ فعل امر ہے، واو ہا با حروف مادہ، وہبا یہبو با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب کس طرح سے ڈکشنری میں سے ذکر کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جی۔ خان صاحب بتا رہے ہیں وہبا یوہبو اصلی تھا، تبدیلی کے بعد وہبا یہبو وہبن اور ہبتن استعمالی ہے۔ کسی استحقاق یا معاوضے کے بغیر دینا یعنی بخش دینا، عطا کرنا،
مزید بتا رہے ہیں کہ جو چیز دیتے ہیں وہ مفعول بنفسی ہی آتا ہے، اور جس کو دیتے ہیں اس پر لام کا صلہ آتا ہے۔ اور نیچے لکھ رہے ہیں کہ حب جو ہے یہ فعل امر ہے، تو عطا کر، اور آیت کا ریفرنس بھی سورہ آل عمران کی اسی دعا کا دیا ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور تو عطا کر ہم کو اپنے خزانے سے رحمت۔ تو حب فعل امر ہے جی، فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا، لام جار، نا ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور متعلق ہو گئے حب فعل کے، من حرف جر ہے جس کا مجرور لدن ہے، اور لدن ظرف ہے، اور لدن جو ہے یہ اندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لدن ظرف کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے کاف، یہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ ملدن کا کیا بن رہا ہے ذرا آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے جی رحمتن، تو رحمتن منصوب اسم ہے، لہٰذا یہ حب کے لیے مفعول بن جائے گا۔ ملدن کا جو ہے یہ بھی متعلق ہو جائے گا حب فعل کے، یوں حب فعل اپنے فاعل، اپنے دونوں متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والے جملے پر۔ اب چلتے ہیں جی ہم دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے انک انت الوہاب۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی اس کا اسم ہے، انت ضمیر الفصل ہے، اور الوہاب جو ہے یہ وہابہ یہابو سے ہی مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یوں الحمدللہ یہ دعا ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں جی۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ رب منادہ مضاف محذوف منہ ادات النداء منصوب، ونا ضمیر مضاف الیہ، لا ناہیہ دعائیہ جازمہ، تزغ مضارع مجزوم، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت، قلوب مفعول بہ منصوب، نا مضاف الیہ، بعد ظرف زمان منصوب، اذ اسم ظرفی مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ وہو بمعنی وقت، ہدیتا فعل ماضی مبنی علی السکون، تا فاعل، نا ضمیر فی محل نصب مفعول بہ، واو عاطفہ، حب فعل امر، فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت، اللام حرف جر، ونا ضمیر فی محل جر متعلق بحب، من حرف جر، لدن اسم مبنی علی السکون فی محل جر متعلق بحب، کاف ضمیر مضاف الیہ، رحمہ مفعول بہ منصوب، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر فی محل نصب اسم انا، انت ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدا، اور اس کے بارے میں دوسری رائے دے رہے ہیں جس کے مطابق ہم نے ترکیب کی ہے، وہ یہ ہے کہ یجوز ان یکون الضمیر فصلا والوہاب خبر انا، الوہاب خبر المبتدا انت مرفوع، اور جملہ النداء ربنا لا تزغ فی محل نصب مقول القول لفعل محذوف والتقدیر قالوا او قولوا، جملہ لا تزغ قلوبنا لا محل لها جواب النداء، ہدیتنا والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ باضافہ از، جملہ حب والا لا محل لها معطوفہ لا جملہ لا تزغ، انک انت الوہاب لا محل لها تعلیلیہ، اور انت الوہاب فی محل رفع خبر انا۔ تو بس وہ جو دوسرا حصہ ہے اس کی ترکیب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دو طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انا کا اسم ہو گیا اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ اسمیہ رکھ دیا جائے انت الوہاب، جس میں انت مبتدا اور الوہاب خبر، اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلاً مرفوع خبر بن جائے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے۔ اور دوسری آسان ترکیب یہ ہے کہ کاف جو ہے ضمیر یہ انا کا اسم ہو گیا، انتا ضمیر فصل کہہ کر بس گزر جائیں گے، اور الوہاب انا کی خبر ہو جائے گی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمہ اس دعا کا عبدالسلام صاحب کی زبان سے کہ کیسے انہوں نے اس کو ترجمے میں رکھا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی دعا ہماری انالائز ہوگی گرامیٹیکلی، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔